الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبتين منهم بمزيد الإصابة وثواب والصلاة على النبي وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکہ ایمان داد مشتے خاک را ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی اللہ وحدہ لا شریک لہ لی حمد اور ثنا و بعد حضور اکرم نور مجسم شاہ مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کریم آقا دے حضور ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرن تو بعد نہایتی واجب الاحترام علماء کرام شوکت اسلام دین اسلام دے صحیح ترجمان
علماء کرام ساڈے ساریاں دے سراں دا تاج نے۔ گرامی قدر حضرات، اشتہار تے جو عنوان ہے اس عنوان دے مطابق چند گزارشات کرانگا۔ رب تعالی آپ سب احباب نو برکات اور خیر عطا فرمائے۔ اللہ دا جو ولی اس دی بڑی شان ہے۔ اللہ دا جو ولی ہوندہ ہے نا، ولی بہت شان والا ہے۔ سونا قیمتی ہے لیکن لین لگیاں دھیان رکھنا چاہیے کھوٹ آڑا نہ ہو۔ سونا قیمتی ہے لیکن پتل بھی اس سے رنگ دا ہوندہ ہے۔ اے نہ ہوئے سانو کوئی پتل دے کے تے آکھے سونا ہی۔ سو اسی اس اعتبار نال اہل سنت و جماعت زیادہ محتاط رویے، کیونکہ ولایت دا سلسلہ صرف اہل سنت چے، باقیاں سے نہ کوئی ولی ہے تے نہ وہ کسے ولی دے مرید ہوندے، کوئی اور فرقہ بھی کسے درویش دا مرید اے صرف سنی ہوندے، لہذا یہ مسئلہ بھی صرف سنیاں آڑا ہے۔ سنیاں نو اس گل دی زیادہ ضرورت ہے کہ او اس نو سمجھن کہ اس رنگ اچ کوئی سانو دا نہ لا جائے۔ آپ نو سمجھ پہنچی ہے جناب؟ تو ہر شے دی اگے گیو ہوندا سی، دیسی بندیاں نو لوڑ کوئی نہ ہوندی بھئی کیڑا گیو ہے۔ انہوں نے پتا ہوندہ کسے بندے کدی پوچھیا کوئی نہ بھئی جناب کیڑے کیوں نال ہانڈی پکی ہے، کیڑے گھی نال روٹی پکی ہے، انہوں نے پتا ہوندہ گیو ہے جو ایک کو تے ہون بناسپتی گھی جڑے انہوں نے قسمہ دا پتہ ہی کوئی نہیں لگدا۔ ایویں اگے ولی ہوندے ہے صرف کھرے لوگ، ہون بناسپتی ولی اننے ہو گئے، کھرے تے کھوٹے دی سیان کرنی ہوندی ہے بھائی اصلی ہے کہ بناسپتی پیر ہے۔ جی میں گیو بناسپتی ہوندے ہے ایمیں ہون پیر بھی بناسپتی ہوندے، جی سمجھ آئی کوئی نہ گئی۔ اس اعتبار نال اس مسئلہ دے اندر بڑی غایت درجے دی احتیاط دی ضرورت ہے کہ اسی اس مسئلہ وچ غلطی دا شکار نہ ہو جائیے، اسی اپنا شیخ اور مرشد اس نو بنائیے جیڑا ولی کامل ہوئے۔ آپ انہوں سمجھ آئی؟ ہون جدو ایک گل ہو گئی اگلا سوال ایک قائم ہوندہ ہے کہ جی ہر شے دی مختلف پہچان کرن دے طریقے نے، اے ولی دی پہچان دا کی طریقہ ہے؟ جدے تو سان سیان ہو جائے کہ اے ولی ہے اے ولی نہیں۔ توجہ ہے جی؟ اگلے دن میں ایک جگہ دے تقریر کیتی ہے تے یہ مسئلہ میں اتھے بھی دسیا ہے۔ وہ بندے میں بعد اچھ ملے نے تو نہ کیا ہے بھئی جیڑی تساں ولی دی تعریف کیتی ہے نا اے سن بڑے مسائل پیدا کی۔ میں کہا بھائی جی کیوں ہو سکے جیڑے ساڑھے پیر نے وہ اس معیار تے پورے نہیں اترتے۔ میں کہا پھر انہوں نے کہا تسی یہ تقریر واپس لو۔ جی یہ تقریر واپس لو۔ میں کہا سر میں واپس تے نہیں لے سکتا۔ ہاں تو اڈے کوڑے اختیار ہے دوبارہ میں اتھے سدیا ہے نا جڑے دو چار ساڑھے مرید نے اسان اتھے مل دے رہا سڑا۔
یہ تواڈے کول اختیار ہے. ہاں میں واپس ایک شرط تے لینا, اگر ثابت کر دیو با غلط کیتا ہے پھر یقیناً میرا حق بندا ہے کہ میں اپنی تقریر واپس لے. تے جے میں قرآن و سنت دے مطابق گل کیتی ہوئے تے تواڈے پیر ہوندے تے پورے نہ اترن تے بھائیا اے ہن میری گل دا تے قصور نہیں نا. جاگدے پے ہو گے کوئی بھائیا جے میں شوگر والا مریض ہاں تے میں میٹھے نال تے رنج نہیں نہ ہونا چاہیے. تو شوگر مہینے ہن میں رس گلیاں نال لڑائی کراں تسی میں تانوں کھا نہیں سکدا لہذا تسی کیوں رس گلے ہو جی کو سمجھ آئیے کوئی یا حلوائی نہ لڑا میں تو رس گلے بنے دا کیوں میں لگنا تے میرا دل کرتا ہے تے بھائیا وہ تو ہن مینوں مسئلہ ہے حلوائی نہ لڑنے دی ضرورت نہیں. سجنوں اگر کسی دے پیر اس معیار تے نہیں اتر دے تو معیار نہیں بدلنا, یا تساں بدلنا ہے یا پیر بدلنا. شریعت دا میزان تے معیار نہیں بدلدا. سمجھ آگئی. اعلیٰ حضرت یم البرکت امام اہل سنت امام عاشقاں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ سرکار آپ فرما دیں کہ پیر وچ 4 خوبیاں ویکھیا کرو. بیعت ہون تو پہلا ہونا ضرور چاہیے. حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرما دیں کہ جس دا کوئی شیخ نہیں پیر نہیں ہو دا پیر شیطان ہے, اون گمراہ کر دے. وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا, وہ گمراہ کر دیتا ہے. ہونا چاہیے لیکن جدو ہونا ہوئے تے کیویں دا ہونا چاہیے. اعلیٰ حضرت فرماندے نے مرشد دی پہلی شرط ہے کہ وہ صحیح العقیدہ ہو. 4 شرطاں بیان کی. صحیح العقیدہ ہوئے, وہ دا عقیدہ پورا پکا ٹھکا سنیا والا ہوئے. دوسرا صاحب علم ہوئے. صاحب علم ہوئے, جاہل دی بیعت نہیں ہو سکتی, کیونکہ جائیں راہ دسنا ہے ان راہ دا پتہ ہونا چاہیے. تے جے دسنا لینا آپ نے کوئی نہ پتہ ہوئے دوست سجنا تین کی میں راہ بھی کھینا ہے. امید ہے تو ان میری گل دی سمجھ آ گئی. تیسری چیز اعلیٰ حضرت فرما دیں او دا اپنا بیعت دا سلسلہ کسے بزرگ نال وابستہ ہوئے. چوتھی چیز فاسق معلن نہ ہوئے, یعنی ان ویکھیاں دی صورت سیرت چوک کوئی چیز خلاف شرع. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, نعرہ رسالہ, نعرہ حیدری, علماء اہل سنت. بھائی سمجھ آئی کہ نہ میرے اعلیٰ حضرت نے انہوں مڑ 2:17 منے کر کے بھی بیان کیتا ہے. یہ فتاوہ رضویہ نا ہدایت بخشش بھی بیان کیتا ہے. فتاوہ رضویہ فقیہانہ انداز وچ بیان کیتا ہے تے ہدایت بخشش عاشقانہ انداز وچ بیان کیتا ہے. میرے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام مرزا فرماتے ہیں جس کی خری کی ادا سنت مصطفیٰ ایسے پیر طریقت پیلا سلام مصطفیٰ جانے. غور کرو میں کیا کہ جس کی ہری کی ہر ایک علامہ اقبال دی کتاب کلیات اقبال فارسی وہ دے سرکار لکھتے ہیں کہ حضرت باقر بستامی نے ساری زندگی خربوزہ نہیں کھایا. کس نے پوچھے حضرت آپ نے خربوزہ کیوں نہیں کھانا تو عارف بستام فرماتے ہیں کہ میں کسی حدیث یہ نہیں پڑھ سکیا کہ حضور کی میں تناول فرمان دیا ہے.
میں کھاندہ اس تو نہیں کہ حضور دے طریقے دے خلاف نہ کھا بواں. یہ کلیات اقبال صاحب نے سنا. خواجہ محمد معصوم اورنگزیب عالمگیر بادشاہ ہند دے مرشد حضرت محمد معصوم رحمت اللہ تعالی علیہ مجدد باغ دے صاحبزادے بھی نہیں اور انہوں نے خلیفہ بھی. آپ فرماتے ہیں میں ایک دن اپنے والد گرامی حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نال چل رہا ساں تے مسجد چوں نکل دے آپ سجا پیر باہر رکھ بیٹھے. رکھنا کھبا نا وہ رکھ سجا بیٹھے. تو آپ فرماتے ہیں میں ویکھے میرے والد صاحب رون لگ گئے. میں حیران ہو گیا بابا جی یہ روندے کیوں ہو تسی؟ فرمایا پتر میں ایک قدم حضور دی سنت دے خلاف اٹھا بیٹھا. من رون ہوں دے. ابا جی پھر کی ہویا؟ کوئی فرض ہے کوئی واجب ہے سنت موقدہ بھی نہیں مستحب سنت ہے. پھر کی ہے؟ فرمایا بیٹا لوگ سانو پیر آندے نے جیسی خلاف شرع ٹور پہ تے بندے کی کرنگے. سمجھ آئی اعلیٰ حضرت نے کی پہچان کرائیے. عزیزان علی وقار میرے اعلیٰ حضرت نے یہی گل کی تھی جن کی غری کی ادا سنتیں سنیے حضرت عثمان غنی وضو پہ کر دے درمیان اچھ مسکرائے کسی پوچھے حضرت مسکرائے کی ہو فرمایا میں ان وجہ دا نہیں علم میں حضور نو وضو کرا رہا سا آپ اتھے مسکرائے سے وجہ تا میں ان کو نہیں پتا حضور سرکار مسکرائے. حضرت عبداللہ ابن عمر دے ہاتھے چوٹ تے کدی اینج ٹوری جان تے کدی اینج ٹوری جان پوچھن والے پوچھے حضرت خیر اٹھ رو کیوں ٹورے آجے اتھے کدی اینج جان دیو کدی اینج. فرمایا وجہ تا میں نہیں پتا حضور اتھے چلایا ہے. میں حضور نو ویکھیا انہوں دے ہاتھے چوٹ سی تے کدی حضور ہی تے جان دیا تے کدی ہی تے جان دیا تو میں تے حضور دی ادا پیا کرنا. سمجھ آئیے کہ درویش کے سنوان دیں گے توجہ ہے کہ نا شریعت دے میار میری تے تیری مرضی دے نہیں شریعت دا اپنا میار ہے سانو دے مرضی دے مطابق چلنا پونا ہے. جن کی غری کی ادا سنت مصطفیٰ ایسے پیر طریقت بیلا پڑھئے مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم دا. اے جناب اے ولی نے حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ جنہ دا گیا علامہ صاحب واقعہ پہ بیان کر دے. آپ فرما دیں کہ ہر نفس ہے کہ میرا وقت ممد حیات است ہر سا جڑا سی سینے تو اندر لی جانے ہیں زندگی لمبا کرنا ہے. وچوں برومی آئے دفر رہ ذات است جدو اسی سینے تو باہر انہوں کڑنے ہیں ادو طبیعت نو آرام تے سکون تے راحت دیں پس بار ہر نفس ہے دو نعمت موجود ہر سا اتے دو نعمت نہیں رب دیا و بار ہر نعمت شکر واجب است تے ہر نعمت اللہ دا شکر کرنا واجب ہے. ایک سا تے اللہ دیا کنیاں نعمت نہیں دو اندر جانا بھی نعمت تے باہر آنا بھی تے ہر نعمت دا شکر کرنا. ایک سا ہے دو واری تا سا دا شکر کر دنیا نعمتاں دا موڑ کری صرف اینا کو کر حضرت پھر ایک گل سمجھ نہیں ہوندی کہ مالکہ جمیں حق کے ما عبادنا کا حق کا عبادت جمیں تیری معرفت عبادت دا حق کے انجو ساتھ ہوندی نہیں. اسی انہیں جو بھی ہیں جنہیں کر دے پہاں اپنی رحمت نالی پار کرنی. سانو بڑی یہ بری عادت ہے میں بیان کردہ رہنا اکثر عمران تیرا نام عمران پیاریا سارے بیلی بیٹھے ہو سانو بڑی عادت ہے بری
اکثر سی اس شے دا شکوا کر رہے ہیں جیڑی ساڈے کول نہیں، ان دا شکر نہیں کردے جیڑی ہے۔ جن دے کول سکوٹر ہے وہ یہ نہیں آندا یا اللہ شکر ہے تو سکوٹر دیتا ہے، وہ اس تو پیا روندا ہوندا ہے میں انکار کیوں نہ دیتی۔ یہ سمجھ آئیے کہ انسان ضرورتاں تو پریشان نہیں، خواہشاں تو پریشان، ضرورت تو پریشان نہیں، کیونکہ روٹی تے اللہ ہر کسی دے رہا ہے، اس تو وعدہ کیتا ہے اس دینی۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ بندے پریشان اس تو نہیں، بس آڈے کو روٹی کوئی، پریشان اس تو نہیں بس سٹاک کرنا آستے گھر کوئی، پریشان اس تو نہیں بس آڈے کو روٹی اتدال ہے، وہ پریشان اس تو کچھ بندے ہوندے با ہوندے کول کڑائی تے گوشت کیوں بھائیہ وہ نلہ دیتی ہے، تو اپنی دال دا سواد بھی ادھو ویک کے منیندہ پہ جس لئے میری نظر دوجہ دی کڑائی گوشت ہونی ہے، میں ان دال کدے چنگی لگ رہی تے جب میں اپنی دال اللہ سواد نال ویک کے تے چپ کر کے کھا لما بھئی یا اللہ تو جتھے رکھے ہے سونا رکھے ہے تے میں ان دال ہی چو سواد ہونا تے جب میں اپنی دال اللہ ویکھا نا تے ادھنے دی کڑائی گوشت اللہ ویک کے اپنا خون پہ ساڑا تے اس چاہ کے میرے اگے کو درنی میں اپنی دال دا سواد بھی بجا کچھ سمجھ آئیے سجنوں گل دی کی کوئی وہ رب دا نا ہے اپنی دال تے کانے ہو جاؤ بندے نو قناعت رکھنی چاہیے اور یہ بری عادت پتہ ہے کدو پیدا ہوندی ہے جدو اسی اتو وینے اتو نہ ویک سجنا تھلو ویک میرے کول ایک مجھ قربان کول 50 مجھی نے میں اے دے لو ویک کے پریشان ہونے دی بجائے انہاں لو کیوں نہیں ویندا جنہ کول ایک بھی کوئی نہیں کوئی نہیں سمجھ آئی گل دی سمجھ لو ہے بھائیاں ہو نیرا بے نہ چھڑیا کرو گلاں کوئی سمجھیا کرو کو ترکڑی پھدیا کرو عزیز من حضرت سادی رحمت اللہ علیہ بڑا خوبصورت جملہ لکھ دے فرماندن میں جنگل اچ پیاواں تے میری جُتی ٹوٹ گئی میں گلا کیتا اللہ سونے کہیں تے تو گھوڑے دیتے تے میں جُتی بھی نہ دیتی فرماندن میں دمشق پہنچیا تے مسجد دے بوئے اگے ایک بندہ ویکھیا جن دے پیر کوئی نہ فرماندن میں مسجد دیاں سیڑھیاں تے سجدے پہ گیا اللہ سونے تیرا شکر ہے چلو جُتی نہ دیتی پیر تے دیتے نہیں نا آوی تا تیرا بندی نا جن تو پیری کو نہیں دیتے بندے اس گل تو پہ روندے ہوندے نا بس آن باڑا کیوں نہیں دیتا ہے کمڑیا جیڑا ہے ہی ہوندے تے شکر کر والا ان شکرتم لازیدنکم یہ شکر کر سیں تے میں باڑا دیس اگلے دا شکر ہونو نہیں رہا جیڑا دیتا ہے تے پچھو اور منگ دا ہے اگلے دا شکر تے ادا کرنا جیڑا لے آئی اسی کتنے بندے اپنے اندر جاتی مارو کہ جو رب سن سرپ تو لے کے پیران تائیں ہے وجود ہی دیتا ہے اندہ اسی کنہ شکر ادا کی اللہ تے یا کہنا میں وجود میرا ہے دیتا تین میں تے صرف ان میرے اگے جھکایا کر آکڑے یا نہیں جھکدا آکڑے نہ جڑے نہیں جھکیں دے وہ آکڑے بندے بنو اسی جھکیں دے حیٰ علیہ السلام پہ ہوئے ایسے اکڑے لوگ نو آندے نسا نہیں جھکنا نہ جھکنا ہے تو پھر جے گال کری تو آندے نہیں بس جی ارادہ تے ہے بس شاہ جی میں ٹائم نہیں لگنو رہا تسی پیر مولوی ویلے ہوندے ہو اے جی مڑوا جٹاں دا کام بھی تو ان بڑا اوکھا ہے پتہ ہے تے مسیتے نہیں جویندہ جانے من توجہ کرو میرے حال ہر ساتھ دو نیکیاں نے ساریاں تو نہیں اپڑیندہ اونج کچھ ایو جے بھی ہیں جنہ دنیا تو منوایا ہے رب دا ذکر ہے جی کریدہ جی حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ
آپ فرماندے ہیں بھئی اے جڑا اینو صوفیاء جڑے نا انہاں دی زبان وچ سدے نے پاس انفاس انفاس نفس دی جمع نفس کہتے ساہ یعنی نفس دا ساہ دا کنٹرول کرنا جنہ اے وظیفہ کیتا ہے نا پاس انفاس دا او جدو ساہ ہیٹھاں جاندہ ہے نا تے تامی اللہ دا ذکر کر کے جاندہ ہے جدو اندروں باہر آندا ہے تے تامی اللہ دا ذکر انہاں اس طرح ان بن چھڑیا ہوندہ ہے بھئی اندر بھی جائے تے ذکر کردہ جائے باہر بھی جائے تے ذکر کردہ رہے کوئی دم بھی ذکر تو غافل انہاں ذکر تے ہی موقع انجبان چھڑیا ہوندہ ہے کہ چلدہ بھی رہے تے ذکر بھی ہاں انہاں دا یقیدہ ہے کہ میرے اللہ نے جو قانون بیان فرمایا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا ولینی اشتیاق حسینہ اشتیاق بندہ بڑا پیارا لگتا ہے میں نے آندہ جی قرآن پڑھیا کرو یہ اشتیاق دی محبت ان قرآن نال پیار ہے یہ آندہ ہے قرآن پڑھیا کرو اللہ اکبر اللہ تعالیٰ ایدی قرآن دی محبت جوہر برکت پیار آلے جڑے بھی سنگی اور سان بڑے پیارے لگ دیں واللہ جدو بھی کوئی بچہ مہینہ اندہ ہے نا کہ دین دے بارے کے جی گل سان سناؤ مینوں اچھا لگتا ہے کیونکہ میں سمجھنا جیڑا دین دے بارے فرمائش کردہ ہے ان دے اندر پیار ہے ان دی دلچسپی ہے دین نال تاں وہ یہ گل کردہ ہے وہ ساڑھے اندر اس بندے دا پیار ہوندہ ہے کہ انہوں دین نال دلچسپی ہے یہ گلنا دھیان نال سندہ ہے بندہ جی پیار آڑا ہے اللہ پیار آڑے انہوں سلامت رکھے عزیزہ ندی وکار اللہ قرآن فرمان یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا ایمان والیوں اللہ دا ذکر کثرت نال کریا کرو کمیں کریا کرو فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا میرے اللہ قرآن فرما دل ایمان والے اللہ ذکر راج کے کریا کرو فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ یہی توجہ ہے آج یہاں بیان کریں گے تو گھبرائی نا میں گھبرا نہ جائیں سنگی بھی نہ گھبرایا جی اجے بڑا ٹائم رہندا ہے کجی گھنٹے دی میری گل ہے اجے 35-36 منٹ رہندے گھنٹے چو انی کو تے تسی سونی جانا ہے اب اینا کو میں کر دینا تسی راج گئے ہوئے تو پھر بس کر چھڑا چلو بڑی گل توجہ ہے حضرات اے جڑی آیتاں پہ پڑھنا میرا رب قرآن فرماندا ہے میں نے یاد کریا کر عزیزان دی وقار میرے اللہ قرآن فرمانیں سونڈا نے سجنا بھئی اندے اٹھتے ہی رہو آج اسی ذرا تقریر نمبتیان میں ویسے اینا نہ کھیا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہون تو سی چھوڑا آلیاں تقریرہ میرے کو نہ سنیا کرو میرے اپنے اندر میں محسوس کرنا کہ میرے اندر بڑھاپا آ رہا ہے داڑھی قدرتی چٹی نہیں ہوئی میں رنگ شنگ کو نہیں لایا ہوں اتفاقاً چٹی ہوئی نہیں لیکن اندروں میں لگتا ہے کہ میں بوڑھا یہ اندروں انج لگتا ہے تے جیڑے کو دو وال چٹھے نے وہ چٹھے ہی نے والاں شاراں چ کوہن تے تو میں کوئی گلب شلب تے کو نہیں لاندا اے اتفاقاً کالے نے دند بھی صحیح نے اکھاں بھی صحیح نے انک چند کو نہیں لائی لیکن میں اندروں لگتا ہے کہ میں بوڑھا اس دی وجہ میں نہیں علم لیکن میرے اندر محسوس ہوتا ہے کہ میرے تو بڑھاپا آ گیا کیونکہ میں
اپنے اندر جڑی ہے نا انرجی نہیں اتنی فیل کرتا بندے نے اپنا پتہ خود لگ جاتا ہے میں اپنے اندر وہ طاقت نہیں محسوس کرتا جڑی 20-25 سال دی عمر سی 40 سال عمر بتیری ہوندی ہے بندے دی اس دور وچ سمجھ آ گئی کوئی نہ 40 سال عمر بتیری ہوندی ہے تے مرید مرغے شرگے کھوا چھڑ دینتے آ تھوڑے جے تگڑے لگے پھرنے وہ سمجھ آئی جے سجنوں کوئی ہاں جی اللہ انہاں تے راضی ہوئے یہ بڑی محبتاں والے جی نے جڑے کول اسی کھانا کھادا انہیں بھی بڑا ماشاءاللہ دیسی مرغا بندے ڈھونڈ ڈھونڈ کے پکاندے تے محبتاں نے انہاں دیاں لوگاں دی اللہ انہاں سلامت رکھے اللہ انہاں اور اجر عطا فرمائے جڑا عالم دین سمجھ کے درویش سمجھ کے صوفی سمجھ کے پیار کرے میرا اللہ ان برکت دے جی اور سانو اللہ کریم صوفیاء دے طریقے دے چلن دی توفیق عطا فرمائے بندہ ہے فقیر بالکل تواڈے جیسا عام جا بندہ عزیزان دی وقار میرے اللہ فرما دینے تو میرا بندہ میں نو یاد کرے میں بھی انہوں یاد کرنا اے گل چھوٹی نہیں تو سمجھی میاں جڑے اسی بیٹھے بندے بیٹھے ہیں پورا دھیان نال میں گل دسیا سن کدی عمران خان یاد مین تے تھان کیتا ہے ذاتی طور ایڈے کو ملک دا بادشاہ بنقشے تے انگوٹھا دریے تھے سارا پاکستان لوگ جان ایڈے کو سانو تے جڑا ساری کائنات دا بادشاہ ہے وہ آندہ ہے فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ تم میں نے یاد کر میں فرشتیاں چ بے کے تین یاد کرانگا ایک بار یہ سی آکھئے یا اللہ تے 7 بار اللہ فرماندہ ہے بول میرے بندیا تینوں کی چاہیے توجہ ہے حضرات موڑ پیار والی گل ہے جڑے ساڈے بادشاہ نے نا انہاں نوں ووٹ دیو تے او کام کردے نہ دیو تے او کام بور نہیں کردے ہیں جی میں صدقے جاواں جڑا نماز نہیں بھی پڑھدا او روٹی اونوں بھی گل دیندا بھئی سمجھ آئی کوئی نہ بلکہ جڑا کلمہ ہی کوئی نہیں پڑھدا سادی فرماندے دوستاں کجا کنی محروم تو کے بعد دشمناں نظرداری جڑا نہیں مندا روٹی تے میرا رب اون بھی پہ دیندا ہے پتہ نہیں سجنا نے کتنا عطا کردا اسی میرے اللہ قرآن فرمانے اذا سالک عبادی انی فإنی اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون میرا رب فرماتا ہے میرا بندہ میں نے پکارے میں اپنے بندے دی پکار سننا جیڑا بھی پکارے جس حال میں پکارے اللہ فرماتے ہیں وَنَادَا فِي الظُّلُمَاتِ وَهُوَ قَدِيرٌ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ انیریاں میں پکارے تو میں سن لے نادا فی الظلمات انیریاں میں پکارے میرا بندہ میں اپنے بندے دی گل سن لے گی توجہ ہوئی آپ تے جڑے انہوں پکارن والے نے انہاں یاد کیتی انہاں ساہ نال یاد فٹ کر چھڈی ساہ اندر جائے تے اللہ باہر نکلے تے روح اندر جائے باہر نکلے تے انہاں انج فٹ کر چھڈیا ہے انہوں صوفیاء دی زبان نہیں صدنے پاس انفاس یہ ذکر دی قسم جویں کمپیوٹر دے کورس ہوندے نا ایویں صوفیاں دے بھی کورس ہوندے جس پاس انفاس دا کورس پاس کر لیا نا پاس انفاس دا کسے صوفی کول بیٹھ کے پاس کر گیا وہ ستا بھی پیا ہوئے تے دل ذکر کردا بندہ ستا ہوندا ہے بندہ پٹھے پیا وڈدا ہوندا ہے لیکن ساہ ہوندی ساہ ذاکر ہو جاندی وہ مرسا اندر جائے تے اللہ باہر نکلے تے عزیزان دی وقارونا بابیاں دا یقیدہ ہوندہ ہے کہ جو دم غافلی سو دم کافری تے سانو مرشدیے سمجھا
سخن فرمایا سنیا سخنے گیا کھل اکھیاں تے اسی چت مولا والے لایا ہو کیتی جان حوالے رب دے جنہ چر بندے نو سمجھ نہ آوے سواد نہ شعر پڑھن دا ہوندا ہے تے نہ گل کرن دا میری گل نو رب دا نہ ہے سمجھو میں آکھیا کی اے باؤ سلطان پہ فرماندے نے کیتی جان حوالے کیتی جان حوالے رب دے کیویں کیتی اللہ قرآن فرمائے کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب کیتی ہے باؤ نے کہ کیتی جان کیتی جان حوالے رب دے کیویں حوالے کیتی فرمایا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ تینو لاما کیوں دیوا بندے تیرے تے میرے ساتھ جئی توجہ ہے حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ آپ فرمانے نے جو دم کہ جیڑا ساوی دم سدے نے آپ پیران کو نو جاندے آندے جی نو دم کریا جا وہ اگو کی کر دے یہ پھوک نو سدے نے دم جڑا ہے سا ہے نا انو سدے نے دم اے فارسی زبان دا لفظ دم سانس دم اردو اچ سانس ہو گیا اور فارسی اچ دم ہو گیا اور عربی اچ نفس سانس ہاں تے باؤ آندے نے جو دم غافل سو دم بول چھڑو جو دم غافل کافر دے دو معنی ہوندے ایک لغوی ایک اصطلاحی اصطلاح بندے غیر مسلم نو بھی کافر سدے لیکن ایک کفر وہ بھی ہوندا جویں کفران نعمت یعنی کسی چیز دا انکار کرنا باوان دن یہ ایک صحابی ہوندی یاد تو بغیر گزریا تے انکار وچ گزرے سن ساڈے مرشد ہی سمجھایا کہ ہر دم ہوندی یاد وچ رانا عزیزان دی وقارہ فرما دینے باؤ فرما دینے میرے مرشد میں نو سمجھ آیا ہے جو دم غافلی سو دم کافری تے سانو مرشدیے سمجھایا سنیا سکھنی گیا کھل اکھیاں تے اسی چت مولا والے لایا کیتی جان حوالے رب دے میری گل سن کیتی جان حوالے رب دے ان دی تو نے گل سنا ہے نا میرے بھائی بیٹھے ہو بچے بیٹھے ہو میں سویرے اٹھنا تے موڑ سون تک میری 18 گھنٹے مسلسل ڈیوٹی میں 18 گھنٹے ڈیوٹی کرنا روزانہ 3 تقریراں کرتا
میرے پوری دنیا چ بچے بیت نے تمہیں پتہ ہے نا مرید نظرانے دیتے میں نے کسے مرید نظرانہ دیتا ہے تاں اب جائیے تو 1000 100 500 دے چھڑ یا کسے تقریر تے پیسے دیتے اتے سٹے ہاتھ پھدائیں جو کیتا سی وہ جانن تو نہ رب دا معاملہ ہے میں 6 سال تو سارے پیسے مسجد نو دیتا اس تو پہلے میں مدرسے دیتا رہا اس تو بعد جدوں دی مسجد شروع کی تھی میں سارے گن کے مسجد دے حوالے کر چھڑنا پتر اینو آندے نے کیتی جان ڈیوٹی میری ہے کام میرے مالک دا میرا کام ڈیوٹی کرنا ہے اگلا کام میرے مالک دا جڑے آپ پیسے دیندے ہوئے نہ دی میرے اتے کتری بھی نیکی نہیں یہ تہاڈا تے تہاڈے رب دا معاملہ میں اشر والے دے توانے نہیں دسن والا بھئی جڑے بندیاں دے پیسے ہے تو لائے کیتھے وہ میں دساں یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اشر والے دے اپنے رب دے سامنے تے رسول اللہ دے سامنے کھلو کے دساں کہ یا رسول اللہ تہاڈیاں امتیاں پیر سمجھ کے عالم سمجھ کے جو کچھ میں دیتا ہے میں لایا یہ سمجھ آئیے کہ کوئی میری یہ انہوں سدے نے کیتی جان سجوں جڑا بندہ 5 ویلے نماز پڑھتا ہے اس بھی حوالے کیتی جی جڑا روزہ رکھتا ہے اس بھی حوالے ہاں جی جنہ اے آکھیا ہے نا میرا جسم تے میری مرضی انہاں حوالے نہیں کیتے کیونکہ وہ آندے جسم بھی میرا ہے تے مرضی بھی میری ہے تے جنہ بہو دا کلام سنیا انہاں آکھیا کیتی جان حوالے رب دے وجود بھی ہوندا ہے تے مرضی بھی ہوندی میری کوئی مرضی توجہ ہے حضرات میری مرضی نہیں میری مرضی کی نا سجنا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ کیتی جان ایمان والے دا کیتا ہے ہوندے کیتی جان حوالے رب دے تے اسی ایسا اس میں کمایا مرن تو پہلا مر گئے باؤ تے اسی تا مطلب نو مرن تو پہلا میں تو انہوں ایک گال سنینی ہے پر پہنا ایک اور گال سنا لا مرن تو پہلا مر گئے باؤ جنہ دی سمجھے چاہ جائے نا گال اترو لے لے آئے جو دے ہٹھاں دار چھڑیا سارے دی سمجھ اڑا ہے سودا نہیں نا سارے دی سمجھ اڑا ہے سودا نہیں کچھ بندے ایسے بھی تقریر سنن آئے ہوندے نے جنہ ساری تقریر سن کے بھی تے صرف اس ایک گل تے تبصرہ کرنا ہے جڑی انہاں پسند نہیں آئی دوجی ساری تقریر انہاں آکھنا ہے ان چھڑ دے ایس دی گل کر یہ کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی لہذا میں انہاں واسطے پیارت کرنا بجناب تُس یہ چھڑ دیتا کرو جڑا تہاڈی مرضی دا سودا ہے وہ لے لیا کرو مرن تو پہلا اے نے اللہ والے توجہ ہوئے تھے ان گل پیش کرا حضرت میرے مرشد کریم علی احمد صابر پاک تو نہ دے مرید حافظ شمس الدین ترک پانی پتی پوچھ دے مرشد اے فنا کی ہوندی ہے تے بقا کی ہوندہ ہے مرن تو پہلا مر گئے باہو اے ذرا سمجھنا مرشد فنا تے بقا کی ہوندہ ہے یہ بھی کسی دن میں مکمل تشریح بھی کر دیں گے آج صرف ایک گل ایک کر کے گا نکل جانا تو آپ نے فرمایا حافظ جدوں میرا جنازہ رکھی ہوئے نا تو جڑا پہلی صف وچ بندہ کھلوتا ہے نا تو اس چہرہ چھپایا ہوا ہے ان دے تو مسئلہ پوچھو نہ کہ سرکار ٹھیک ہے وہ مڑ مرید کامل آئے اڈے کالے نہ نہ پوندے ہن تے مرید کالے پے جاندے وہ کالے پاؤن والے مرید نے کامل ہے انہاں کہ سرکار ٹھیک ہے
علی احمد صابر پیا دا وصال ہو گیا، جدو سرکار دا وصال ہو گیا، جنازہ تیار ہو گیا، حافظ شمس الدین ترک پانی پتی رحمت اللہ علیہ وہ جنازے وچ ہے، انہاں جدو ویکھیا بندہ جڑا سائیاں دسیا او ہے، جلے جنازہ پڑھیتا او لے انہاں پیچھے دامن سرکار آئے گل تواڈے ال ادھار آئی، مرشد فرمایا تواڈے تو پوچھنا ہے فنا کی ہوندا ہے تے بقا کی جاگ دیو اے تے دسی جاؤ سرکار فرمایا آ بھائی تینوں سمجھائیے او جڑے نقاب پوش ہے او لگے ہے چار پائی دے اتے انہاں کہا ذرا کفن ہٹا چہرے تو کفن ہٹا حافظ صاحب نے کفن ہٹایا تے منظر عجیب نظر آیا توجہ ہے سرکار ہے تے میرے مرشد دئیے میں نے بھی پتہ ہے فرمایا آپ صاحب ادھر بھی تکو اس نے نقاب پوش نے چہرے تو پردہ ہٹایا تے حافظ صاحب حیران نے چار پائی تے بھی مرشد تے جیڑا پردہ ہٹا رہے ہو بھی مرشد ہائے ہائے بھائی سمجھ آئی کہ نا جنہوں مرشد ملیا نہیں ان کی پتہ ہے بھائی آئے گل مرشد آلیاں دیئے دوجے ران دے جیڑے ایس دریاچ بڑے نہیں ہو یہ کیوں 10 دن بھائی نہ ڈوب گئے ہو تسی جو داخل نہیں ہوئے جیڑے اس دریاچ دیوں نہ پوچھو ڈوب گئے کنہ ہے کی دے پانی ٹھنڈا ہے گرم ہے گوتے تے نئے ہوندے پہ انہاں نے پوچھو تسی کی لگے ہوتے باہر کھلو کے بیاکھنا ہے نہیں بڑھنا چاہیے دا یہ کی گل ہے حضرات فرمایا مرشد ایدے بھی تسی ایک ہی راہ دے فرمایا تو پوچھنا ہے نا فنا کیے تے بقا کیے اور جڑا چار پائی تھی نا اے جسم اے فنا ہے اے جڑا تیرے سامنے اے روح ہے اے بقا ہے توجہ ہی آپ حضرات دی مسئلے دے نہ آئی عزیزہ ندی وکار کون ہے پھر جڑی روح اس طرح طاقتور ہوندی ہے فرمایا مرن تو پہلا مری کے باؤ تا مطلب نو برکت دے اے مرن تو کہنا مرنے سونیا اپنی آپ نو حوالے کرنا اپنے رب دے کیتی جان میری گل کوئی نہیں میرا گھر کوئی نہیں میرا وطن کوئی نہیں جو کچھ یہ میرے رب دا ہے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین جو کچھ ہے میرا میرے رب دا ہے جدو بندہ اتھے اپڑ دا ہے نا سجنا ہوندی نہ بولی اپنی نہ ہوندی گل اپنی ہوندی نہ ہودا وجود اپنا ہوندا ہے میرا رب فرماندا ہے کنت سمع الذی یسمع اللہ فرماندا ہے پھر او دی بولی تے میری بولی ہے جی میرا اللہ قرآن فرماندا ہے او دی تے میری سماعت ایک کے عزیز من بندیاں نو انہاں گلاں دی سمجھ ہی نہیں ہوندی میرے پاک رسول نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے یتقرب الی عبدی بالنوافل فکنت سمع الذی جدو بندہ میرا ہو جاندہ ہے ادو دی سماعت میں بن جاندہ ہے اندہ پھر اپنا ہندہ ہی کچھ نہیں جدو دی میں رانجے دی ہوئی میں وچ میں نہ رہ گئی کوئی سمجھ آگئی حضرات ان دی پھر اپنی گل ہی کوئی نہیں ہوندی او دی ہر گل او دے رب سونے نال رڑی کوئی پیا بولے ان وچوں سواد ہو ہی ہوندا پیا جی بزرگاں لکھے ہے بزرگ لگے جان خوب پیا چلے
ਖੂਹ ਚੱਲੇ ਪਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੱਡਾ ਡੰਡਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡਗਿਆਂ ਦਾ ਰੱਸਾ ਵਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਛਿਕਦੇ ਉਹ ਢਿੱਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚੀਂ ਚੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਂ ਚੀਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਵਜਦ ਹੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਿਆ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬਾਬਾ ਲੱਗਿਆ ਜਾਏ ਕਿਨੂਆਂ ਵਾਲੇ ਰੇੜੀ ਤੇ ਕਿੰਨੂ ਰੱਖੇ ਹੈ ਉਹ ਆਂਦਾ ਹੈ ਅੱਛੇ ਸੰਗਤਰੇ ਉਹ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਅੱਛੇ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਦੀ ਬੋਲੀ ਪਿਆ ਲਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਛੇ ਸੰਗਤਰੇ ਬਾਬਾ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਜਦ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਮੋੜਾ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਛੇ ਸੰਗਤਰੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ ਮੋੜਾ ਉਹ ਮੁਰੀਦ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਮਾਲਟਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਪਿਆ ਦਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਹੈ फरमाया वो बोली पिया देंदा है सन अपनी समझ पी आउंदी है बाबा जी की फरमाया वो आंदा है अच्छे संग तरे तवज्जो हुई हजरात के ना जिन जेड़े सुते नु ना नहीं अजे आई उन्हां जगा के दवाई देने आ हाँ जी वो पता है ना कईयां बच्चियां दवाई इंज करके दे लईदी ते कईयां दा मुंह फद के घुटना पौंदा है मुड़ दवाई दे दी वो कुछ विच बच्चे ऐसे भी बैठे हुंदे जिन्हां दा मुंह घुट के दवाई दे दी है अच्छे संग तरे हुण समझ आई है कि कोई ना ए सारियां गल्लां दा निचोड़ है अच्छे संग जेड़ा अच्छियां दे संग है वो इन्नी कोई गल है एडी वड्डी मार्फत केड़ी विच लुकी पई किसे अच्छे दे संग हो जाइए हजरत सुल्तानुल आरिफीन हजरत मियां मोहम्मद बख्श साहब रहमतुल्लाह अलैह आरफ़ खड़ी बोले आप फरमाते हैं फजल तेरे थी लोहे तरदे दे संग रल के कुत्ते जलती जान मोहम्मद ते वलियां दे संग रल के वलियां दी बाइयां बंदियां दी यही ते शानी जेड़ा उन्हां दे नाल लग जाए वो तर जांदा है अच्छा लोहा तरदा है नहीं तरदा लेकिन इस सूरत च तरदा है जदों तरन वालियां दे नाल लगदा है बंदा आप ते गंदा ही हुंदा है पर यार किसे सुथरे दे नाल भी लग जाए ते काम हो जांदा है बड़ा निकम्मा वो बंदा है जिहदे कोल सुथरियां दे नाल भी नहीं होना होंदा पिया जी इन्नी हिम्मत भी नहीं हुंदी पई बाटा गुजिया पे रोटी पकी पई है मुंह च ते पा लवे वो आंदा नहीं मैनू बुरखियां भी पाओ बड़ा निकम्मा आदमी है ना जेड़ा अल्लाह दे प्यारियां दे नाल हो जाए अल्लाह कुरान में फरमाते हैं फौलाइका मल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनल नबीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीना वहसुन उलाइका रफीका जिन्हों समझ नहीं मेहरबानी करी घबराई ना इश्तियाक नहीं तवज्जो है हजरात की आज ये मोड़ पे बनने हाँ तवज्जो है अज़ीज़ान ने गिरामी कदर अल्लाह फरमाते हैं वहसुन उलाइका रफीका इस गल दा भी मतलब यही है चंगियां दे नाल होवे ते उन्हां दा संग चंगा हुंदे कुछ बंदियां अल्लाह इस वजह तो क़यामत वाले दिन जन्नत दे छड़नी है आप नहीं चंगे चंगियां दे बिल नहीं आए
جی یہ حدیث شریف ہے، میں پھر مفہوم پنجابی چ تھانوں دس رہا، یہ حدیث شریف ہے۔ حضور نے فرمایا المرء مع من احب وانت مع من احببت، جنوں جہدے نال پیار ہویا اس دے نال قیامت والے دن ایویں ہونا ہے۔ توجہ ہے کہ نہ؟ ہاں جی، حضرت انس فرماندے نے کسے گل دا ایڈا چاہ نہیں چڑھیا جڈا اس گل دا چڑھیا، بجی دے نال پیار ہویا او دے نال ہونا ہے، سن تے پیار ہی حضور نال۔ جی سجنوں سمجھ آئیے کوئی جہدے نال پیار ہویا او دے نال ہو جانا ہے، تے سجنا پیار چنگیاں بندیاں نال کریں، جنہاں نال بڑا پیار ہوئے پتر او جنازے دی پہلی صف وچ ہوندے۔ میں کوئی شعر نہیں پڑھنا اس گل تے، صرف آنا ہے گل میری غور نال سنو، جنہاں نال بڑا پیار ہوئے پتر او جنازے دی رب دا نا ہے، جنہاں نال پیار ہو گئے وہ پہلی صف وچ کھلوندے نے، پہلی صف وچ کھلون والے بندے او بیلی بنا جنہاں جنازہ تے ہوندا ہو۔ کسے حافظ، کسے عالم، کسے صوفی نال پیار پا، جس لے مریں تیرے جنازے دی پہلی صف وچ او کھلوتے ہوئے تو انہاں دی دعا نال عیسائیاں پار کر چھڑنے۔ یاد جے جنازے نال ایڈے قیمتی بندے آئے نے، بندہ چنگا انجان دیو۔ جدو بندہ بیلی بنائے نا پتر، وہ اپنے جنازے دی پہلی صف پہ بنائے دا ہوں۔ غور کرو غور کرو غور کرو، جدو بندہ بیلی بنائے نا تو اپنے جنازے دی پہلی وہ صف بنا رہا ہوں، پہلی صف چنگی ہونی چاہیے۔ یہ کو سمجھ آئیے؟ پہلی صف ایک پولیس والا ہوئے، ایک پٹواری ہوئے۔ میں کوئی آکھیا میں یہ بندے نہیں صحیح، میں کوئی آکھیا میں نہیں پتا تسی کیوں ہسے ہو، میں نہیں پتا، میں کوئی گل نہیں کی، میں تو دسیا، میں یہ بھی کہہ رہا پہلی صف وچ حافظ ہوئے، علامہ صاحب ہون، قاری صاحب ہون، یہ بھی میں ہی آکھیا، لیکن نو رسپانس تسی ہسے کوئی نو۔ جدو میں انہاں دوواں عہدیاں دا نام لیا تسی پتہ نہیں کیوں ہسے ہو۔ اللہ اللہ اللہ، ویسے کچھ فیصلے ہوں عوام کول بھی ہوندے ہیں با میں بولن نا، ہیں جی خاموشی وچ بھی بڑیاں گلاں ہوندیاں ہیں جی، خاموشی دی بھی ایک اپنی زبان ہوندی۔ واہ واہ سجنا واہ سجنا، میں آکھیا پہلی صف وچ حافظ ہوئے، قاری ہوئے، تساں کوئی رسپانس نہیں دیتا، اس دا مطلب ہے تواڈے نزدیک بھی یہ بندے صحیح نے۔ انشاءاللہ کسے دی پہلی صف وچ، اور میں تے آنا اللہ جے بڑا کرم فرمائے تے انشاءاللہ پہلی صف وچ مرشد کھلوتا ہو جی، جی دے جنازے دی پہلی صف وچ مرشد کھلوتا ہوئے، او دی کیا بات ہے۔ میں گل دس، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ایک مرید دے جنازے وچ گئے، جنازہ پڑھا کے آپ کھڑے رہے، قبر تے بھی کھڑے رہے، رنگ متغیر ہو گیا، موڑ ہس پہ، لوگاں پوچھیا کہ سرکار کی ہویا جی؟ فرمایا یار نسبت بھی بڑی شے ہوندی ہے۔ اے قبر والا میرا مرید تھی، اے دے قبر وچ جڑے فرشتے آئے نا، انہاں دے تے سوال کیتے نے فیل ہون لگا سی، لیکن اتو میرے مرشد کریم آئے تو انہاں فرمایا اے ساڈے سلسلہ دا بندہ ہے۔ نسبت بھی بڑی، نسبت شاءاللہ کسے جنے نال ہوئے شے بڑی ہوندی ہے، نسبتاں بندے دا بیڑا پار کر چھڑ دیاں۔ حضرت خواجہ حسن بصری بہت بڑے عالم سن، حضرت خواجہ حسن بصری انہاں دی والدہ حضرت مولا علی سرکار دے گھر نوکرانی سن، ایک گھر وچ کھیڑ دے پہ آئے مولا علی نے جھوٹا پانی پی کے رکھیا، اینا وہ بچپن جھوٹا پانی پھڑ کے پی لیا، ماں دوڑی کے مولا سرکار دا جھوٹا پانی پی گیا، تو آپ فرما دینے بی بی پریشان نہ ہو، جن نے جھوٹا پانی پی لیا ہے تے اللہ ان دے سینے نو علم دے نور نال روشن کرے گا۔ ہائے ہائے، آپ نے پھر پتہ لگا حضرت حسن بصری کتنے بڑے عالم دین ہیں، کیوں؟
انہاں بچپن جھوٹا پانی جن نے بھی حضور دی آل دی نوکری کیتی ہے یا اللہ دیاں ولیاں دی نوکری، ولی سارے ہی ولی ہوندے لیکن ایک ولی بھی ہوئے تے آل نبی بھی ہوئے پھر نور علا نور ہوندے ولی ہر ولی بڑی شان والا ہے لیکن ولی بھی ہوئے تے رسول اللہ دی آل بھی ہوئے پھر او نور علا نور ہوندے یہ ایک مثال پیش کر رہے ہیں اور یہ آخری گل ہے پھر میں دعا کر رہی ہوں ہمیں ٹائم جنہ ہو گیا تسی بیکھو پتر گھڑیے لویا نہ بیکھو یہ آخری گل ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں رسالہ کشیریہ امام ابو القاسم کشیری نے اس نے لکھا ہے 14 ستارے نجم الحسن قراروی نے اس نے لکھا ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں جا رہا ساں جنگل وچ حج دے ارادے آپ فرماتے ہیں کہ میں ویکھیا ایک عورت تنہا بیٹھی ہے ایک بی بی کلی بیٹھی ہے جنگل ہے پردہ دار میں بڑا حیران ہویا کہ بی بی جنگل اتھے بیٹھی ہے اتھے کیوں بیٹھی ہے آپ فرماتے ہیں میں فرمایا مائی تو کون ہے فرماتے ہیں جدو میں پوچھیا مائی تو کون ہے مائی جواب دوں دیئے فَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ تعلمون آپ فرماتے ہیں مائی کی آیت پڑھی میں سلام کر دن پتہ پہ لگ جائے دا فَقُلْ سلام آپ فرماتے ہیں میں سمجھ آگئی کہ میں غلطی کیتی ہے پہلا سلام دینا چاہیے عبداللہ ابن مبارک دے بارے اگر آپ سمجھنا چاہو تو میں ایک کو گال کرنا کہ عبداللہ ابن مبارک جدو حدیث بیان کر دیا ہے نا حدیث شریف تو 4000 بندے صرف دواتاں آڑے ہونا دے مجلس اچھ بیٹھے ہوندے ہیں جنہ کل دواتاں ہوندیاں آئیاں جنہ چو سیاہی لا کے وہ احادیث لکھ دیا ہے اتنے بڑے عالم نے حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ اتنے بڑے محدث آپ نے صرف اتعارف کرایا کہ عبداللہ ابن مبارک توجہ ہے آپ حضرات یہ عبداللہ ابن مبارک نے بڑی شان والی شخصیت توجہ ہے آپ دی حضرات محترم آپ فرمانے مائی تو کون ہے مائی آندھی ہے فَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ آپ فرمانے میں آکھا جی السلام علیکم مائی صاحبہ فرمانے رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم وآل البیت آپ فرمانے ہیں انہوں نے میں جواب بھی دیتا تھے اگو قرآن دی مڑ آیت یہ واقعہ میں نا پڑھیا سی جدو میں جوان سے میرے خیال نہ اردو میری عمر کوئی ہونی ہے 25 سال اگو کوئی اس راؤنڈ اباؤٹ سی کہ میں اے نا بیان کی تھی ہوں میں نو آندھے موڑ ہونج کیتا ہوں ہونج میرے کو ہوندہ نہیں لیکن یہ مڑ بندے نے پیار آڑے میں ہوں انہاں نال انجی کرنا ہے اگو ہوں جدو میں آیا میں پہنا یہ گل کر لینی ہے تقریر میں اپنی مرضی بھی کرنی ہے تو میں تاں ہاں جی سمجھ آگئی ہے کوئی تو یا چھینے آڑے مولوی بدل لیں دیکھو سمجھ آگئی ہے کوئی اب یا مولوی نہیں بارے دے نئے سال نہ لیا اگلے سال ہو لے آؤ توجہ ہے بھائیا تو اڈا پیار ہی ہے عزیزہ ندی وکارہ فرمانیں میں حیران ہویا مائی جڑی گل بھی کرنا اگو جواب قرآن چو دے رہی ہے آپ فرمانیں میں پوچھیا مائی جی تسی جنوں کے انسان ہو مائی جی تسی جن ہو یا انسان ہو کیونکہ گال کوئی نہیں کر دے آپ فرما دے مائی بول کے فرمانی ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ اس
اس آیت دا مطلب ہے کہ اللہ نے عزت دا تاج انساناں دے سر تے رکھیا ہے. میں انسان اب فرماندے وہ بھی عالم سن, انہوں نے سمجھ آ گئی کہ مائی دس دیے کہ میں انسان ہاں. توجہ ہے. آپ فرماندے میں پوچھا مائی جی ایتھے کیوں بیٹھے ہو؟ توجہ ہے. مائی صاحب ایتھے کیوں بیٹھی ہوئے ہو؟ تو آپ فرماندے نے جواب بول کے دے دیا مہی یدلل فلن تجد لہ ولی یا مرشدہ. آپ فرماندے میں سمجھ گیا مائی اور بھول گئے, جیڑا بھول جائے وہ کوئی راہ نہیں دسدا. فرماندے میں اس آیت جو سمجھ گیا کہ مائی اور راہ مائی صاحب بھول گئے. تو آپ فرماندے نے میں پوچھا کہ مائی جی تسی کتھے جا رہے ہو؟ توجہ ہے جی. مائی جی کتھے جانا جے؟ آپ فرماندے انہاں پھر قرآن دی آیت پڑھی تے فرماندے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. آپ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ مائی اور مکے چلے کیونکہ حج واسطے جا رہے. اچھا میں آکھیا بھئی میں ہن یہ پوچھنا کہ مائی ہے کتھوں؟ انہاں دے پنڈ دا نا تے کوئی نہیں نہ قرآن وچ. بکو مائی اپنی گل بھی کرے جے میں گل کرنا تے کو اما قرآن پڑھ دیئے. آپ فرماتے ہیں میں آکھیا ہن میں وہ گل کرنی ہے بھئی قرآن وچ جواب نہ دے. میں آکھیا بھئی کتھوں آئے ہو؟ توجہ ہے کہ نا ہن شینیاں دا تے میرے پنڈ دا نا تے قرآن وچ کوئی نہیں. توجہ ہے کہ نا حضرات تواڈے میری نظر وچ کوئی نہیں. عالماں واسطے بھی ہے جی تواڈے میرے پنڈ دا نام ہی ہے. توجہ ہے. عزیزاں دی وقار انہاں فرمایا مائی کتھوں آئے؟ فرمایا اولائکا ینادون من مکان بعید. اللہ اکبر. ہن انشاءاللہ رمضان شریف ہونا ہے نا تے میں صرف تلاوت کر کے نا تو انج دی بھی ریکارڈنگ کرا دینا جدے صرف تلاوت کر دیا گا میں تاکہ جنہاں تلاوت دا شوق ہوئے وہ صرف تلاوت سن دے رہا. میرا یہ انشاءاللہ ارادہ بن گیا کہ میں رمضان شریف فارغ ہونا ہے تو میں تلاوت باقاعدہ کر دیا ہاں جی تاکہ میرے سنگی سن دے رہا. چلو جی میں بھی مڑو انہاں تے چنگی لگی دی. توجہ ہو گئی حضرات. آپ فرماندے نے میں بڑی دوروں آیا. آپ فرماندے نے مائی صاحبہ اگر حکم فرماؤ تے میں تواڈی مدد کراں. میں تواڈی مدد کر سکنا مائی صاحبہ اگر حکم کرو تے میں تواڈی مدد کراں. اللہ اکبر. مائی صاحبہ نے قرآن دی پھر آیت پڑھیے. مائی صاحبہ قرآن دی اگلی آیت پڑھ کے فرمانی حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اللہ اکبر کبیرہ. آپ فرماندے نے میں سمجھ گیا کہ بھائی اور انہیں جیڑا بلائی کرے ہوندہ بدلہ بلائی ہے. آپ فرماندے نے میں اٹھ قریب کیتا تے میں آکھے مائی جی آؤ تے بہ جاؤ. اٹھ اچھا ہے مائی ہوری نیوے نے عورت کو اٹھ تے انج نہیں بہندہ. آپ فرماندے نے مائی پھر آکھے گی نا پتر میرے کو انج نہیں بہندہ. لیکن آپ فرماندے نے میری حیرت دی انتہا نہ رہی جدو مائی صاحبہ مڑ قرآن پڑھے. مایوری قرآن پڑھ کے فرمانے اللہ یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ کسی نو دی طاقت تو زیادہ تکلیف نہیں دیتا. بھائی اے میری طاقت تو کم
آپ فرماندے میں اٹھ جب آیا تے میں آکھیا مائی جی میرے پیچھے بیٹھ جاؤ، مائی جی میرے پیچھے بیٹھ جاؤ، اگے میں اٹھ دے بیٹھا تھا پیچھے بیٹھ جاؤ۔ آپ فرماندے نے امی اور نہیں بیٹھے، پھر قرآن دی آیت پڑھ کے فرماندے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر دو خدا ہو دے فساد ہوتا، جویں خدا ایک دو نہیں ہو سکتے، ایویں ایک سواری سے محرم تے غیر محرم کٹھے نہیں بیٹھ۔ اگر محرم تے غیر محرم ایک سواری تے بان تے پھر فساد ہے۔ آپ فرماندے نے میں ہن اٹھ تو تھلے بیٹھا، میں مائی رنا کہہ رہی اتے بیٹھ، توجہ ہے حضرات کی کوئی نہ؟ آپ فرماندے نے میں اٹھایا تے جدو میں اٹھ ٹوریا نا تے میں عربی دے شعر پڑھے، توجہ ہے حضرات؟ عدیلہ ندی وقار میں عربی دے شعر پڑھے، مائی صاحبہ فرماندیاں نے جدو بھی بولو ہن اے انہاں سمجھائے نا اے شعر جڑے تسی پڑھ رہے ہو اے نہیں صحیح، انہاں کیویں سمجھایا؟ آپ فرماندے نے میں اٹھ ٹوریا ہے، مائی جی قرآن دی آیت پڑھ کے فرماندے نے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنين۔ تواڈی مرضی ہے تساں جویں سننا ہے، میں جڑا رند ہے وہ بھی بیان کر کے دعا کر دے۔ آپ فرماندے ہیں مائی صاحبہ وہ آیت پڑھی جڑی سواری ٹورن لگیاں پڑھی دی سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ آپ فرماندے ہیں وہ آیت پڑھی، میں اگے پڑھ کے میں عربی دا شعر پڑھیا۔ آپ فرماندے ہیں تو میں عربی زبان وچ کوئی شعر پڑھے تے مائی صاحبہ قرآن دی آیت پڑھ کے فرماندے ہیں بیٹا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ جدوں میں بولو او بولو توڑا بولیا لکھیا جانا ہے، چنگا بولو۔ آپ فرماندے میں شعر چا چھڑے، میں جب کر رہا ہے مائی اور اتھے بھی گال قرآن دی کر رہا ہے۔ آپ فرماندے نے اسی ٹردے گئے۔ آپ فرماندے نے کہ اگے ایک قافلہ آ گیا۔ آپ فرماندے نے میں پوچھا مائی جی اے دے وچ کوئی تواڈا ہے؟ اے جڑا قافلہ ہے اندے وچ کو تواڈا عزیز ہے؟ ہن ایندا جواب قرآن چکی میں ہونا تھی۔ آپ فرماندے لیکن آپ فرماندے میری حیرت دی انتہا نہ رہی جدو مائی فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال تے پتر دنیا دی زندگی دی زینت نے۔ آپ فرماندے انہوں میں نہ کو سمجھتے آپ پہ لگ گئی مائی دا مال بھی ایسے قافلے چے تے پتر بھی ایسے قافلے۔ آپ فرماندے نے میں کیا مائی جی اس قافلے وچ تواڈے پتر کنے نے تے انہاں دا نام کی ہے؟ وہ بھائی پتراں دے نام تے مڑ قرآن وچ کوئی نہیں ہوندے۔ آپ فرماندے نے جدوں میں پوچھیا مائی صاحبہ نے قرآن دی پہلی آیت پڑھی فرمایا وما محمد الا رسول۔ دوسری آیت پڑھی تے فرمایا یا خذ الکتاب بقوہ۔ تیسری آیت پڑھی تے فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض۔ چوتھی آیت پڑھی تے فرمایا یا
ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی پڑیاں تے چار نبیاں دے نال ہے میں نے سمجھ گیا مائی دے پتر چار نے تے اے انہاں دے آپ فرما دے رہے میں اس قافلے کو جا کے اٹھ روکیا قافلے چ گیا تے اوتھے دسیا بے انج دی مائی ہے بھائی انہاں چوں انہاں دے بیٹے کون نے فرما دے چارے پتر لے انہاں انج مائی دے سامنے کھڑے ہوئے تے مائی قرآن دی او آیت پڑھی جیڑی حضرت شعیب علیہ السلام دیاں بیٹیاں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو لے کے جدو پیش ہویاں حضرت موسیٰ نے انہاں دیاں اٹھ بکریاں نے پانی پلایا وہ لے کے پیش ہویاں تو انہاں کہا یا ابا تستاج ابا جی نے بکریاں نو پانی پلایا جی انہوں اجرت دیو مائی صاحبہ نے اپنے پتران نو فرمایا یا ابا تستاج آپ فرمان دیں سن سمجھ آ گئی کہ مائی صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں کوئی اجرت دیو اس تو اڈی ماں دی خدمت کی توجہ حضرات کی کوئی نہ ہون اگلی گل بڑی قابل غور حضرت عبداللہ ابن مبارک فرمانے میں پوچھیا بھئی بیلیو میں کوئی اجرت نہیں لینی میں نو ایک گل دسو جس ویلے دی تواڈی امی میرے نالے میں جڑی گل بھی کیتی ہے انہیں جواب قرآن چو دیتا ہے مائی کوئی اور گل بھی کر دیئے کہ نا تے او جوان بول کے آندن بزرگو تسی تے تھوڑا جیا سفر کیتا ہے سانو 3 سال لگ گئے نے اساں جڑی گل بھی کیتی ہے ماں بول کے جواب قرآن چوئی دین دی ہے توجہ ہی حضرات آخری جملہ بول رہے ہیں اپنی تقریر دا آخری جملہ بول رہے ہیں جنہوں سمجھ آ جائے انہیں واسطے گل لے آپ فرماندن میں پوچھے مائی ہے کون کیونکہ دا میں تے پردے ہی ویکھے اے مائی کرما والی کون ہے عزیزہ ندی وقار بیٹے بول کے فرماندن بزرگوں جے پوچھنا چاہتے ہو تے یاد کر لو اے کوئی عام مائی نہیں سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا دی خادمہ سمجھ لگ گئی جنہ دے نوکر انج قرآن پڑھ دے نے انہ دے آقا کی میں قرآن پڑھ دے ہونگے بھئی سجنوں سمجھ آئی جو کرتی ہے اے حضور دیال دی شان اے حضور دیال دا مقام تے مرتبہ ہے الحمدللہ رب العالمین آل سنتہ کی تیئے سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمدی پیر نصیر الدین نصیر چراغ گولڈا بڑی کمال دی گل کی تھی سونی گل کی تھی بزرگاں توجہ ہے بابا جی فرمانے نے بے قدرہ کچھ قدر نہیں کی تھی خوب تسلی دنیا دار پجاری زردے جویں کتیاں دے گلے ٹلی بک بک بھر کے رو رو سڑے اکھیاں تے ویکھ حویلی کلی کوچ نصیر
اساں جد کیتا تے پہ جاسی تھر تھلی